الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 5 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 23 ستمبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور آج صاحب کتاب نے جو سوال قائم کیا ہے، حل معنی اللہ، کہ کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یسمعنا، وہ ہمیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وَيَعْلَمُ أَحْوَالَنَا، اور ہمارے احوال سے، ہماری حرکات و سکنات سے بخوبی علم رکھ رہا ہے، یعنی سب کچھ پتہ ہے اس کو۔ اور اس کے جواب میں دلیل کے طور پر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 پیش کی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی سورۃ الشورى کی اور اس کے علاوہ دیگر سورتوں کی آیت کریمہ اس سلسلے میں وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر اپنے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور کہا ان سے جب نبوت اللہ نے عطا کر دی تو کہا اب آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور وہاں جا کر کے اپنی رسالت اور اپنی تعلیم کا ان کو آگاہ کیجیے، اپنی تعلیم ان کو دیجیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ معاملہ ایسا تھا کہ جو اسرائیلی تھے مصر کے اندر، ایک تو مصری تھے قبطی جنہیں کہا جاتا تھا، اور ایک اسرائیلی جو خود وہاں کے باشندے نہیں تھے، لیکن وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہ لوگ پہنچے تھے اور وہیں تب سے آباد تھے۔ تو یہ اسرائیلی یہ بڑے کمزور تھے، اور فرعون اور اس کے لشکر اور جو قبطی تھے، جو مصری تھے، بڑے ظلم ڈھاتے تھے اسرائیلیوں پر۔ ایسے سمجھ لیں جیسے آج جگہ جگہ مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس سے کہیں بدتر اسرائیلیوں کی حالت تھی اس وقت مصر کے اندر۔ تو ایک قبطی، ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا دونوں میں اور ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھ کر کے اسرائیلی نے آواز دی اور مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ قبطی جو مصر کا رہنے والا تھا اس کی غلطی تھی، وہ ظلم کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اور ایک ہی گھوسا میں اس کا کام تمام ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا ایک ہی گھوسا میں۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام، جب یہ بات جب فرعون کے دربار میں پہنچی اور فرعون کو جب یہ بات معلوم ہوئی، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے انتقام لینے کے لیے اور بدلہ لینے کے بارے میں یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں لوگ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدین چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہاں 10 سال تک وہ رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر جب نبوت ملی کوہ طور پر، تب اللہ نے ان سے کہا کہ آپ جائیے اور فرعون کو سمجھائیے، میرے بارے میں تعلیم دیجیے، یہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا تھا، اللہ ان لوگوں کا ایک گناہ ہے میرے ذمے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قال کلا، اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، انا معکم مستمعون،
بے شک میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ طٰ کی آیت نمبر 46 ہے، قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سن رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی حالات سے باخبر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی تھی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے لیے اکیلے کافی ہے۔ جس طریقے سے اکیلے کافی ہوا تھا اس وقت جب مکے والوں نے انہیں نکالا تھا اور وہ غار ثور کے اندر جا کر کے چھپے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ان دونوں میں سے ایک نے غار کے اندر کہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اپنے لشکر کے ذریعے سے، لم تروہا، ایسی لشکر جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی مدد کی، کئی موقعوں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا کلمہ یہ نیچے رہنے والا کلمہ ہے، یہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ رب العالمین کا کلمہ ہی بلند ہو کر کے رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ہر موقع پر اللہ کا یہ کلمہ بلند ہوا، چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو یا غزوہ بدر کا معاملہ ہو، غزوہ احد کا معاملہ ہو، خندق کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے جو صلح حدیبیہ اس کا معاملہ ہو، فتح مکہ کا معاملہ ہو، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، کوئی بھی غزوہ لے لیجئے، ہر موقع پر اللہ کا کلمہ یہ بلند ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساتھ ہے۔ ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہے، اپنی علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار کی ایک روایت ہے 2704 نمبر کی۔ حضرت ابو سفیان، یہ ایک تابعی ہیں، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی ہمیں۔ عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، اور لوگ بلند آواز سے اللہ رب العالمین کی تکبیر کہنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی غزوہ خیبر کے لیے جب نکلے تھے تو ایک وادی میں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کیا، اللہ اکبر کا اور لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ بلند کیا۔ تب اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، تم لوگ اپنے آپ کے اوپر نرمی برتو، انکم لیس تدعون اصما، تم لوگ ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو بحری نہیں ہے، ولا غائبا، اور نہ ہی غیر حاضر ہے، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہت زیادہ سننے والا ہے اور تم سے بہت زیادہ قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ قَالَ أَنَا خَلْفَهُ،
وَأَنَا أَقُولُ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ذکر میں کر رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد میں کر رہا تھا، اس کو بار بار میں پڑھ رہا تھا۔ فقال یا عبداللہ ابن قیس، تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن قیس، اے ابو موسیٰ اشعری، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے ہمیں۔ قل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ، یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی طاقت میرے اندر بذات خود نہیں ہے اگر اللہ توفیق نہ دے، یعنی اگر اللہ توفیق نہ دے تو میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اللہ توفیق نہ دے تو میں نے کام کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے جو مجھے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور نیکیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہم نیکیاں اسی کی توفیق سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ ہم ہر خطبے میں سنا کرتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ رب العالمین رقیب ہے تمہارے اوپر، اپنے تمام بندوں کے اوپر اللہ رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں رقیبہ کا مطلب ہوتا ہے حفیظہ، یعنی حفاظت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہر وقت اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر، جیسے سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار، اللہ کا بھی ایک وجود ہے، جیسے ہمارا اپنا ایک وجود ہے، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور پورا جسم ہے، اسی طرح اللہ کا بھی ایک اپنا وجود ہے۔ تو اللہ اپنے وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ کا جو وجود ہے وہ تو عرش کے اوپر ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہر جگہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، اور ان تمام چیزوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی اور حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدوں کی کتاب و سنت کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موحد بنائے اور شرک سے ہم تمام لوگوں کو بچائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔